بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 لوگوں کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ ایسے 10 لوگ جن کو موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، وہ خوش نصیب 10 لوگ کون سے ہیں؟ آج کی اس خاص ویڈیو میں اسی بارے میں بات کی جائے گی۔ نزع کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ہی اس مضمون کی روایت ہے کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی تکلیف میں نے دیکھی، اب میں کسی مسلمان کی حالت نزع کی تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ پس مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نزع کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ اب وہ کون سے 10 لوگ ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں 10 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالت نزع میں انسان کی آدھی روح جسم کے اندر ہوتی ہے اور آدھی باہر ہوتی ہے، اور بندہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس لگتی ہے، انسان چاہتا ہے کہ سمندر کا پانی پی جائے، اور اگر 7 سمندروں کا پانی بھی وہ پی جائے پھر بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ 10 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرا سی بھی تکلیف نہ ہوگی، یعنی موت آسان ہوگی۔ پوچھا گیا کہ جناب وہ کون سے 10 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی؟ تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلد اور پر وقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے بلکتے رہیں اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے رہو، اور بہن اس انتظار میں رہے کہ کب میرا بھائی مجھے ماں باپ کی وراثت سے حصہ دے گا۔ بہت بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی، جبکہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا تو اس کا حصہ اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں، جبکہ ان کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ واضح رہے کہ والدین کے ترکہ میں سے جس طرح ان کی نرینہ اولاد کا حق و حصہ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق و حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ترکوں پر بیٹوں کا تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے حصہ سے محروم کر دینا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق اس دنیا ہی میں دے دیں، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی بالشت بھر زمین بھی عذرائے ظلم لے گا، قیامت کے دن وہ زمین اس کے گلے میں توق کے طور پر ڈالی جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا، یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ لے گا۔ تو فرمایا گیا بہنوں کو بر وقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ سامعین مکرم، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ نمبر 2، یتیم کی کفالت کرنے والا۔ ایسا شخص جو یتیم بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرے گا، اس کو بھی موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والے کو جنت میں اپنے ساتھ ہونے کی بشارت سے نوازا ہے کہ وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کر کے اشارہ کیا۔
نمبر 3، کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، یعنی ایسا شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کثرت سے صدقہ کرنے والے شخص کی روح آسانی سے نکلتی ہے۔ نمبر 4، نرم دل والے، یعنی وہ لوگ جو دوسروں کی غلطیوں کو بھلا کر انہیں معاف کرنے والے ہوں۔ ایسے شخص کو موت کے وقت سختی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کی تھی، تو اس کے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں، یعنی چڑیوں کی طرح ان کے دل نرم ہوں گے۔ نمبر 5، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہو، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہو، اپنے بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہو، حلال کا لقمہ کما کر اپنی بیوی بچوں اور بہن بھائیوں کی کفالت کرنے والا ہو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہو اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو، تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اس سے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ نمبر 6، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ سوچ کر 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والا موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ نمبر 7، جو شخص سیکھے اور سکھائے، یعنی وہ شخص جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے اور رات کو اٹھ کر تنہائیوں میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہو، ایسے شخص کو موت کے وقت کسی قسم کی سختی نہیں ہوگی۔ نمبر 8، بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، جس شخص کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں وہ ان کی خوش دلی سے پرورش کرے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے اور پھر جوان ہونے پر ان کی اچھی جگہ شادی کرے، تو اس کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کو ان کے جوان ہونے تک پالا پوسا، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے جیسے یہ انگلیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیوں کو آپس میں ملایا ہوا تھا۔ نمبر 9، راتوں کو قیام کرنے والا، یعنی جو شخص رات کو اٹھ کر تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہو، ایسے شخص کو موت کے وقت تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ نمبر 10، وضو کے بعد 2 رکعت نفل تحیت الوضو باقاعدگی سے ادا کرنے والے کی روح بھی آسانی سے نکلے گی اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کی موت کی سختیوں کو دور فرما کر ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، آمین۔ سامعین مکرم، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے جتنا ہو سکے اپنے دوستوں احباب وغیرہ سے شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور میری اور آپ سب کی مغفرت کا باعث بن سکے۔ اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اب پھر کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔